السلام علیکم۔ کیا اسلام نے ایسے شخص کے کاروبار کے لیے بھی کوئی گنجائش رکھی ہے جس کے پاس کاروبار کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اتنی مال نہیں ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے؟ یا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس رقم ہے، دولت ہے، لیکن اس کے پاس کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں، تو یہ دو اشخاص کیا کریں؟ تو اسلامی شریعت میں ان کے کاروبار کے لیے ایک گنجائش مداربت کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے، دولت ہے، رقم ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ خود کاروبار نہیں کر سکتا، وہ مریض ہے، بیمار ہے، یا اپنے اور کسی کاروبار میں مصروف ہے، یا کسی قسم کی اس کو پریشانی ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرا شخص جس کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ کاروبار کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو یہ دونوں شخص آپس میں معاہدہ کر لیں گے، معاہدہ مداربہ، جس کے تحت رقم والا شخص اپنی رقم اس دوسرے شخص کو جو کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے اسے دے دے گا کہ تم جاؤ اور میری اس رقم سے کاروبار کرو، کوئی چیز خریدو اور اسے فروخت کرو، یعنی خرید و فروخت کا معاہدہ جو تمہیں کرنا آتا ہو وہ کرو۔ اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ رقم اسی کو دے دے اور وہ اپنی مرضی سے اسے صرف کرے، کام میں لائے، لیکن اگر مالک کو ڈر ہے کہ کوئی ایسا کاروبار کرے گا جس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میری رقم ڈوب سکتی ہے، تو وہ تھوڑی بہت شرطیں بھی رکھ سکتا ہے کہ یہ کاروبار تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو وہ شخص اس کی رقم لے کر کاروبار کرے گا اور ان کے درمیان طے ہو جائے گا کہ یہ کاروبار کب تک کرنا ہے، کب تقسیم کرنا ہے، اور اس میں جو مالک ہے، صاحب زر، جس کی رقم ہے، اس کا حصہ کتنا ہوگا، اور جو عامل ہے جو مداربت پر مال لے کر جا رہا ہے، رقم لے کر جا رہا ہے، اس کا حصہ کتنا ہوگا۔ ان کا آپس میں جس نسبت پر معاہدہ ہو جائے، چاہے نصف نصف پر ہو، چاہے مالک 2/3 لے اور جو عامل ہے کام کرنے والا وہ 1/3 لے، یا کام کرنے والے کا حصہ 1/4 مقرر ہو جائے، یا جس نسبت پر وہ دونوں راضی ہو جائیں، ان کا معاہدہ ہو جائے، اس معاہدے کو معاہدہ مداربت کہتے ہیں کہ ایک شخص کی رقم ہو اور دوسرا کام کرے، اور جو منافع ہو وہ طے شدہ نسبت سے دونوں کے درمیان تقسیم ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل رقم وہ مالک کی ہوتی ہے، وہ اسے ہی دینی پڑے گی واپس، اور ایک شرط یہ ہے کہ رقم مالک کی ہوگی واپسی پر بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہونی بھی کوئی زر چاہیے، رقم ہونی چاہیے، مال تجارت نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں پھر جہالت آتی ہے کہ اس کی کل رقم کیا بنتی ہے، کل قیمت کیا بنتی ہے، تو ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک تو وہ رقم مہیا کرے، دوسرا جب کاروبار ختم ہوگا رقم اصل مالک کی ہوگی اور منافع میں دونوں شریک ہوں گے۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نقصان آ گیا تو وہ کون ادا کرے گا؟ کیا وہ طے شدہ نسبت سے دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، یا وہ کام کرنے والا ادا کرے گا، یا وہ مالک کا ہوگا نقصان؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو نقصان ہوگا
وہ मालिक के ज़िम्मा है। चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, अगर वो जानबूझकर ना करे, अगर ये साबित हो जाए कि काम करने वाले ने जानबूझकर नुकसान किया है किसी भी वजह से, तो फिर तो वो नुकसान अदा करेगा। अगर उसने जानबूझकर नुकसान नहीं किया तो जो नुकसान हुआ है वो मालिक के ज़िम्मे, उसी का माल था, उसी की रकम थी, अगर नुकसान हो गया तो वो उसी का नुकसान हुआ। काम करने वाला मुदारबत पर वो कुछ अदा नहीं करेगा, वो इससे बरीउल ज़िम्मा है। अगर फ़ायदा हुआ तो फिर दोनों तयशुदा निस्बत से उसमें हिस्सादार होंगे। जो निस्बत तय होगी, जो पहले तय हुई थी, उसी के मुताबिक उनको हिस्सा मिलेगा।